والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین۔ دوستو، بزرگو، اس کائنات عالم کے خالق اور مالک کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اسی نام کا ورد کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بار بار کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والے کثرت سے اللہ 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 کیا کرو، ذکراً کثیرا۔ اس کی بہت ساری تفسیر ہے، بہت آسان تفسیر ہے۔ دن بھر میں ہم لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں یا گپ شپ لگاتے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں اللہ کا نام زبان پر زیادہ آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آئی شاید بات۔ ہم لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، جی یہ سب کچھ ہمارا استغفر اللہ، فرشتے لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہو، اگر وہ نیکی کے قبیل سے ہے تو یہ لکھ لیتا ہے، یہ رقیب ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، یہ رقیب ہے، ادھر کا فرشتہ۔ وہ عتید، اور اگر وہ بات نیکی نہیں ہے تو یہ لکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی ٹاکنگ بات کی جا رہی ہے وہ سب لکھا رہی ہے۔ اسی لیے سورہ کہف آپ ہر جمعہ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے پڑھتے ہیں، تو سمجھ کے پڑھتے ہوں گے۔ اس میں ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انسان حیران ہو جائے گا۔ قالوا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے اللہ، ما لهذا الکتاب، اس نام اعمال والی کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، یہ سب اس نے لکھ کے اللہ کی جناب میں پیش کر دیا۔ اس لیے دیکھا ہوگا دوستو، ہم نے تو دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو، ابھی بھی ہیں دنیا میں، دنیا خالی نہیں ہے۔ گھنٹوں اس اللہ والے کے پاس بیٹھے رہیے، لوگ باتیں کریں گے لیکن وہ اللہ والا خاموش ہے۔ خاموشی خود ایک عبادت ہے، خاموشی خود ایک عبادت ہے۔ اس لیے لقمان نے کہا تھا کہ بات کرنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ بات کرنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ ہمارے نوجوان کیا سوچتے، ارے اس نے کہا کہ اس کو جواب دینا ضروری ہے کیا؟ تو ہی خدا ہے کیا؟ تو خدا ہے؟ جی ہم نے ایک دن بتایا تھا کہ جواب نہ دینا بڑا جواب ہے، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کے اندر خون میں حرارت ہے۔ اچھا دوستو آگے چلیے۔ تو اللہ کا نام آسان ہے، سہل ہے، پیارا نام ہے، بچہ بھی لیتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہی ہے، اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے،
عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ کے ذریعے ہی اس نام کو کثرت سے لینے کی وجہ سے اس نام سے مناسبت پیدا ہوتی۔ جب نام سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ذات سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک لفظ ہے اللہ، اس اللہ کے پیچھے کوئی ذات ہے اور وہی ہمارا رب ہے، اور اس ذات سے جب مناسبت ہوتی ہے تو پھر اس ذات کی تجلی ذاکر کے اوپر آتی ہے، ذکر والے کے اوپر اس کی تجلی آتی ہے۔ کل میں نے سنا دیا تھا واقعہ، پھر نہیں سناؤں گا۔ تو اللہ کا نام جو ہے، یہ نام کے اندر اتنا کمال، اتنی خوبی کہ انسان اس کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے دوستو۔ جی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نے پہلے دن درس میں بتایا تھا کہ لفظ اللہ قرآن میں 2940 بار آیا ہے، کم و بیش، شاید ہم سے کچھ خطا ہو جائے، اللہ معاف کر دے۔ تو اس نام سے انسان کے دل کو سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ، کہ کیا اللہ کا نام لینے سے تطمئن القلوب، دل کو چین نہیں ملتا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہاں بھی آ گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان، سکون، راحت، طمانینت، بشاشت، خوشی، مسرت، شادمانی، فرحت، جو آپ ترجمہ کر لو، جس زبان میں کر لو، اسی نام کے ذریعے انسان کو مل سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات میں اضطراب نہیں ہے، اللہ کی ذات میں انفعالیت نہیں ہے۔ عربی کے اندر جی بڑا سے بڑا کائنات عالم میں حادثہ ہو جائے، اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جی انسان چھوٹے سے حادثے سے پریشان ہو جاتا ہے، جی ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت کے نام کی ہی برکت سے اس کائنات عالم کو قرار حاصل ہے۔ یہ بھی میں نے ایک دن بتا دیا تھا آپ کو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قیوم تھامنے والا، تو اللہ ہی ہے جس نے سورج کو تھاما ہوا ہے، چاند کو تھاما ہوا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ سمندر کا پانی سطح آب سے بہت، زمین سے بہت بلند ہے، سمندر کا پانی سطح زمین سے اونچا ہے، لیکن اللہ نے سمندر کی ایک حد بندی کی ہے، اور حد بندی کر دینے کے بعد کہا اس کو تجاوز نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس حد کو تم کو پار نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں سمجھو دوستو، دنیا آپ کہتے ہو کہ گول ہے، یہ بال ہے نا، تو اس بال میں زمین بھی ہے اور اس پر مٹی بھی ہے، تو یہاں پانی ہے اور یہاں بھی ایک انسان ہے، ایک ملک ہے، یہاں میں نام نہیں لوں گا، آپ یہاں ہیں، دوسرا ملک یہاں ہے، تو اس پانی کو چاہیے تھا کہ یہ نیچے آ کر کے اس کو غرق کر دے، لیکن یہ پانی اپنی جگہ ہے اور یہاں والے کو بھی پانی مل رہا ہے، لیکن وہ پانی انسان کو غرق، یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا۔ بھائی دنیا گول ہے نا، جیسے بال، آپ اس کے نقشے میں جا کے دیکھیے، سمندر بھی ہے اور خشکی بھی ہے، لیکن پانی اوپر کا پانی نیچے نہیں جاتا۔ یہ کون سی طاقت ہے جو اس کو روک لے گی؟ بتائیے کون ہے، کس کی طاقت ہے؟
अच्छा दोस्तों, अब एक बात समझो, सूरज में कितनी रोशनी है, पूरी कायनात आलम को वो रोशन कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है जी? आपने देखा होगा कि कभी कभी सूरज को ग्रहण लग जाता है। ग्रहण समझ गए ना, यानी उसकी रोशनी उसकी छीन लेता है अल्लाह पर। साइंसदान कुछ कहते हैं, उससे मुझे ईमान नहीं लाना, हम तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। सूरज की अपनी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं है, उसकी रोशनी अपनी नहीं है, उसकी रोशनी मेरे अल्लाह की अता की हुई है। ये सूरज को गहन क्यों लग जाता, ये चांद को गहन क्यों लग जाता? हदीस में क्या है वो तो बहुत ऊंची बात कही है मेरे हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया आयतुम मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। क्या निशानी है बाबा? हमारी जिंदगी में क्या इबरत है उससे? इंसान, सुनो कान खोल करके, आप विलायत के बड़े ऊंचे मकाम पे चले गए तो अपने ऊपर नाज मत करना, ये विलायत आपकी एक सेकंड में अल्लाह छीन लेगा। इसलिए इस्लाम में कहा गया कि तवाज़ु इख्तियार करो। माल है आपके पास तो अल्लाह ने कहा इस पर गुरूर। मैं तो दुबई में देखा हूं, मल्टी मिलियनेयर मुझसे कहा कि मौलाना मुझे किसी से ज़कात दिलवाइए, मैं मुसीबत में फंसा हुआ। जब क्राइसिस आया था तो जे जो आदमी दूसरे को ज़कात देता था, अब वो दूसरे से ज़कात क्यों? उसने एक बात कही है, हमारा ईमान तो उन पर है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कौन है? जोर से बोलो। हाँ, तो याद रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, यानी खुशी मिली तो बहुत खुश हैं, और अल्लाह ने थोड़ा सा आजमाने के लिए हालात टाइट कर दिया है तो अब उनकी शिकायत करने लगे लोगों से। मैंने 2 दिन में पहले कहा था कि ज़बान अल्लाह ने आपको दिया है शुक्र के लिए दिया है। किस लिए दिया? शुक्र के लिए दिया है, शिर्क के लिए नहीं दिया और शिकायत के लिए नहीं दिया है। न तो शिर्क करने के लिए दिया है और ना हालात खराब हैं ये कह के आप किसकी शिकायत कर रहे हैं? बोलो, क्यों उनकी शिकायत करते हो? फिर उसी की सरजमीन में, उसी के आसमान के नीचे, उसी की दी हुई इस जबान की ताकत पर और उन्हीं की शिकायत। दोस्तों इससे बहुत बचो, ये बहुत ऊंची बात मैंने कह दिया आपसे और अल्लाह ने कहलवा दिया। इसलिए दोस्तों उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। किनको जी? किनको? अल्लाह। उनको पहचानिएगा, ओहो, तो फिर क्या होगा? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। उनको पहचानोगे तो तुम्हारी मर्जी वहां चलेगी, तुम उनकी मर्जी को यहां चला लो। एक ही बात है भाई। हम आपके घर जाएं और आपसे कहे भाई, बुजुर्ग, चाचा, मोहतरम, तो आप कहिएगा मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए। और मैं आपके दरवाजे पे जाऊं और आपको गंदी मुगल्लज़ात गालियां दूं, तो आप चाय पिलाओगे या डंडा से ज़ियाफत करोगे? जी, तो उनकी शिकायत न करना। अहवाल जो भी आए उन्हीं की तरफ से आया है। ठीक है दोस्तों? अच्छा चलो, तो ये चांद और सूरज को रोशनी दे देता है और कभी रोशनी उसकी छीन लेता है। ये क्या छीन लेता है? मेरे आका मौला खातमुन नबीन, आँख की ठंडक, दिल के नूर और सुरूर ने फरमाया आयतुम मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है।
مطلب یہ کہ کبھی بھی اپنی قیمت خود نہ لگانا. دیکھو بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اپنی قیمت خود نہ لگانا. چھوڑ دو کہ اللہ قیامت کے دن تمہاری کتنی قیمت لگاتا ہے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ایک تسبیح پڑھا، 2 تسبیح پڑھا، 3 تسبیح پڑھ لیا، شاذلی والا ہے تو 1000 پڑھ دیا تو خوش ہے. 25 تسبیح پڑھ. ارے اگر وہ توفیق نہ دے دے، زبان پہ فالج ڈال دے تو تو چاہ کے بھی ایک لفظ اللہ نہیں کر سکتا ہے. تو ناز کس چیز کا، غرور کس چیز کا، پندار کس چیز کا. اور یہ سیکھو، مجھ سے مت سیکھو، اپنے حضرت خاتم النبیین سے سیکھو. پوری رات بلبلا رہے. بلبلانا سمجھتے ہو؟ بلک بلک کی ہماری مادری زبان ہے پنڈ لوگوں کی. بلک بلک کی، جیسے بچہ بلکتا ہے، اس کی ماں کھو جائے، روتا ہے بلک بلک کے. آپ حضرت رو رہے جی، کن کے سامنے رو رہے؟ کیوں رو رہے؟ حالانکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں جی، خاتم النبیین ہیں آپ جی. اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا وَبِيَدِكَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا محمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. پوری کائنات عالم نے جتنی اللہ کی حمد کی ہے وہ سب ایک طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمد ایک طرف. اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا بیدی، حضور نے فرمایا بیدی لواء الحمد. اور یہی نہیں، سنو آگے کہا وہ بیدی مفتاح الجنہ، جنت کی چابیاں میرے پاس ہوگی. پھر بھی رو رہے بابا کیوں؟ اس پہ نہیں کلام کروں گا. دیکھا فجر کا وقت قریب ہے، اذان ہو جائے گی. راز و نیاز کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی جناب میں وقت ختم ہو جائے گا. تو آج کی زبان پہ کیا آ رہا ہے؟ سبحانک. کیا بولے؟ سبحانک. اے اللہ، رات بھر جتنی بھی تیری میں نے کچھ تیری جناب میں پیش کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہت بلند و بالا ہے. اللہ اکبر. صلی اللہ علی خاتم النبیین. ما عرفنا کا حق معرفتک، جو آپ کو پہچاننے کا حق تھا محمد نے نہیں پہچانا. وما عبدنا کا حق کا عبادتک، اور جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ محمد سے ادا نہ ہو سکا. فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے معاف کر دے. ما قدمت، پہلے جو ہوا وہی معاف کر دے. وما اخرت، ہوا کچھ بھی نہیں پھر بھی معافی مانگ رہے. وما اسررت، دل میں کہاں کہاں گیا اس کو بھی معاف کر دے. دل کا اللہ اکبر. یا ایسا توبہ سکھلایا ہے حضور نے کہ میں تو اللہ جاؤ کہ حضور ملے نا تو ان کی جوتی کی خاک کو چاٹ لوں. اللہ کی قسم، ایسا نبی کہ جس نے اتنی اونچی بات کہی، ما اسررت، جو چھپی ہوئی ہے اللہ میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں تجھ سے. ہم لوگ تو بدماشیاں کر کے بھی نہیں ایکسپٹ کرتے. وما اعلنت، جو ظاہر ہوا اسے بھی معاف کر دے. تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اس نام سے اپنی مناسبت پیدا کیجئے. کس نام سے؟ چاہے وہ سبحان اللہ کہہ کے کیجئے، الحمدللہ کہہ کے کیجئے، لا الہ الا اللہ کہہ کے کیجئے، اللہ اکبر کہہ کے کیجئے، جس طرح بھی کیجئے، لیکن اس نام سے کیا کیجئے؟ مناسبت. آپ کی زبان پر سخت ترین حالات میں بھی نام اگر آئے تو اسی کا آئے، دوسرے کا نہ آئے. باقی دوستو کل کریں گے. چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.